سورہ بقرہ کی اہمیت اور فضیلت، اس کے بارے میں کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں، اس کے بعد اس کے مضامین کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سورہ بقرہ کی اہمیت کے بارے میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہمارے گھروں میں شیاطین جتنے لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، ذہنی پریشانیاں اور بہت سی پریشانیاں ہیں، والدین کی جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں سے بعض اوقات اولاد پریشان ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں کے جھگڑے ہیں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، یہ کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے ہیں۔ شیطان نے لڑائی جو ہے وہ جھگڑے کے اندر ڈالا ہوا۔ تو جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس سے نکل جاتا ہے، شیطان اس سے نکل جاتا ہے، یعنی شیطان جب نکل گیا تو اس کے اثرات بھی ختم ہو گئے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، صرف تلاوت نہ کریں، اس کے معنی پہ بھی غور کریں۔ دوسرا، ہمیں حضرت اسید بن حضیر، یہ ایک صحابی ہیں، ان کا ایک واقعہ ملتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں مروی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک رات تہجد کی نماز وہ پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کا بیٹا، چھوٹا سا بیٹا 1-2 سال کا، ان کے پاس سویا ہوا تھا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا جو ساتھ بندھا ہوا ہے اس نے بدکنا شروع کر دیا۔ وہ گھبرا گئے اور انہوں نے تلاوت روک دی۔ جب انہوں نے تلاوت روکی تو وہ گھوڑا سکون میں آ گیا۔ انہوں نے پھر تلاوت شروع کی، پھر گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ تو انہیں اب یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کے اوپر نہ چڑھ دوڑے، تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو پھر گھوڑا سکون میں آ گیا۔ تو پھر انہوں نے دیکھا، ان کی نظر آسمان کی طرف اٹھی تو انہوں نے ایک بدلی دیکھی۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیش ہوئی، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ فرشتوں کی جماعت تھی جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آسمانوں سے اتر آئی تھی، اور اللہ کی قسم اگر تم اپنی تلاوت کو جاری رکھتے تو صبح، یعنی جب ہر طرف سفیدی پھیل جاتی، ہم سب ان فرشتوں کا دیدار کرتے۔ تو سورہ بقرہ کی وجہ سے نہ صرف شیطان گھر سے نکلتا ہے بلکہ فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔